بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ میرے محترم بھائیوں، مجھ سے کئی لوگوں کی ناراضگی ہوئی، کئی لوگ ناراض ہوئے کہ جناب آپ ہماری کتاب کے حوالے دے رہے ہیں اور اس میں سے معاملات نکال کر دکھا رہے ہیں، اور مجھے چیلنج کیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، یوں کیمرے کے آگے بیٹھ کر بات کرنا تو بہت آسان ہے۔ تو میں نے آج وہ مسئلہ نکالا ہے اس کتاب فضائل اعمال سے کہ جس کے لیے میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کتاب فضائل اعمال کے اس مسئلے میں جو ابھی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، احناف کی مسجد دیوبند اورنگی ٹاؤن کے اندر کئی علماء اکرام دیوبند کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اسی مسئلے کے اوپر ان کے ساتھ بحث کی، اور اللہ گواہ ہے انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا سوائے ضد اور بدتمیزی کے۔ تو بات دلائل کی روح پر ہونی چاہیے، ضد بدتمیزی اور ہٹ دھرمی پہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی میں آپ کے نظر یہ کلپ کر رہا ہوں، یہ میسج دے رہا ہوں۔ فضائل اعمال کتاب کا نام ہے، اس کا چیپٹر ہے فضائل ذکر، اس کا صفحہ نمبر ہے 150، مکتبۃ الایمان کی چھپی ہوئی ہے، اردو بازار لاہور کی۔ اب آئیے اس میں قصہ کیا ہے، واقع یہاں پر موجود ہے۔ میں نے کتاب کا پورا کمپلیٹ ریفرنس اس لیے دیا ہے کہ میں اتنی لمبی عبارت پڑھوں گا تو کلپ بہت لمبا ہو جائے گا۔ مختصر یہ ہے، اس کلپ کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غیب کا بھی پتہ چل جاتا تھا، حالانکہ یہ خود کہتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ ہے، اور بریلوی جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہتا ہے، لہذا وہ مشرک ہو گیا، بدعتی ہو گیا، کافر ہو گیا۔ لیکن جو عبارت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ غیب کی خبریں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتہ چل جاتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس کتاب فضائل اعمال فضائل ذکر صفحہ 150 میں موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک دن امام ابو حنیفہ کوفہ کی جامع مسجد میں گئے تو دیکھا کہ 3 لوگ وضو کر رہے ہیں۔ پہلے کے پاس گئے تو دیکھا اس کے وضو کے قطروں کے اندر جو پانی گر رہا تھا وہ گناہ کون سا تھا؟ زنا کا گناہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں۔ اب گناہ دھلتے ہوئے اگر نظر آ رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ اس پانی کے قطرے میں کون سا گناہ دھل رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو کہا اے میرے صحابی تو وضو کر رہا ہے، تیرے پانی کے قطرے میں جو گناہ دھل رہا ہے وہ مجھ کو نظر آ رہا ہے، فلاں گناہ تو اس سے توبہ کر لے؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں کہ میں غیب کی خبریں نہیں جانتا۔ پانی کے قطروں میں کون سا گناہ دھل رہا ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ کون سے پانی کے قطرے میں کس کا کون سا گناہ دھلا ہے سوائے رب رحمان کے، کیونکہ وہ اللہ عالم الغیب ہے۔ لیکن یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفے کی جامع مسجد میں گئے، دیکھا ایک شخص وضو کر رہا تھا، اس کے وضو کے جو پانی سے قطرے گر رہے تھے اس سے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ زانی ہے، اور اس کو کہا کہ بیٹا زنا سے توبہ کر لے، ان قطروں کے اندر زنا کا پانی دھل رہا ہے، یعنی اس سے زنا کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسرے کے پاس گئے، دیکھے اس کے وضو کے پانی سے جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ دھل رہے تھے، اس کو کہا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ تیسرے کے پاس گئے، دیکھا اس کے وضو کے پانی سے شراب پینے کا گناہ دھل رہا تھا، اس کو کہا کہ بیٹا شراب کے پینے سے توبہ کر لے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا سی عقل کو استعمال کیجئے۔ سب سے پہلا سوال جو میں نے کیا، وضو کے گناہ سے قطروں سے کون سا گناہ دھل رہا ہے؟ یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ وہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اس کمرے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اگر مجھے معلوم ہو، کوئی بتائے تو پتہ چل سکتا ہے، کوئی نہ بتائے مجھے نہیں پتہ چل سکتا، یہ غیب کی خبر ہے۔ وضو کے قطروں سے کون سا گناہ دھل رہا ہے، یہ رب رحمان کے سوا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کسی کو نہیں پتا۔ یہ عقیدہ رب رحمان نے قرآن سے دیا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، خود رب رحمان نے نبی کے منہ سے کہلوایا، نبی کہہ دیجئے کہ میں غیب کی خبریں نہیں جانتا۔ یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عالم الغیب بتایا جا رہا ہے کہ وہ قطروں سے، اور اس کو کشف کا نام دیا جا رہا ہے کہ بڑے لوگوں کو کشف ہوا کرتا تھا۔ میں سوال یہ کرتا ہوں ابو بکر کو کیوں نہیں ہوا،
عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان اصحاب کو کیوں نہیں ہوا کہ وہ کہتے کہ بھائی کسی کو کہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر جو وضو کر رہا ہے کہ تو ابھی زنا کر کے آیا، تیرا زنا کا گناہ دھل رہا ہے، اس سے توبہ کر لے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابی پہنچا اور جا کر کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے اے معاذ تو نے کیا کیا جو تجھ کو پاک کروں؟ کہا اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، مجھے زنا سے پاک کیجئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کو مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بتائیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو ایک گناہ کے قطرے پانی سے دھلتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ غیب کا دعویٰ ہے۔ دوسری بات ذرا عقل کو استعمال بھی کیجئے، جا کے پوچھئے ان کتاب کے لکھنے والوں سے، ان عقیدوں کو برباد کرنے والوں سے، یہ سوال کیجئے کہ محترم یہ تو بتائیے کہ وضو سے کون سے گناہ دھلتے ہیں؟ اللہ کی قسم جب آپ ان سے اس سوال پوچھیں گے کہ وضو سے کون سے گناہ دھلتے ہیں، ان کا جواب ہوگا صغیرہ گناہ۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وضو سے جب صغیرہ گناہ دھلتے ہیں تو ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، زنا کا کرنا، یہ کیا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ اگر یہ کبیرہ گناہ ہے تو پھر وضو سے کیسے دھل گئے، وضو سے کیسے معاف ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو حنیفہ کو معلوم کیسے چل گیا؟ دوسری بات معلوم بھی چلا تو وہ کبائر گناہ انہوں نے دیکھے ہیں کہ جن کو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے، ورنہ تو آسان کھیل بن جائے گا، اب زنا کیجئے وضو کیجئے زنا معاف، شراب پیجئے وضو کیجئے شراب کا پینا معاف، ماں باپ کی نافرمانی کیجئے وضو کیجئے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ معاف۔ اللہ کی قسم کبائر گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، وضو کے قطروں سے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں وہ بندہ نادم ہے، پشیمان ہے، پریشان ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن وضو کے قطروں کے اندر اس کے گناہ کا دھل جانا یہ صغیرہ عمل ہے، صغیرہ گناہ ضرور دھلتے ہیں، لیکن یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کبائر گناہ کا۔ کبائر گناہ توبہ سے ہی معاف ہو سکتے ہیں، لہذا اللہ کا واسطہ ہے ایسی کتابوں کی تعلیم، ان چیزوں کی تعلیم جو کتاب و سنت کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہیں، ان میں اپنے مسلک کا، اپنے علماء کا دفاع کرنے کے بجائے آپ ہمت کیجئے۔ جب مجھے یہ بات کہی گئی کہ آپ کی کتابوں کو ہم دکھائیں گے، یہ کریں گے، وہ میں نے کہا بھائی میری وہ کتابیں، میرے مسلک کی وہ کتابیں، میرے علماء کی وہ کتابیں جو کتاب و سنت سے متصادم ہوں، ان کو اپنے پاس رکھو، میرے پاس مت لاؤ، میں تمہاری طرح دفاع نہیں کروں گا ان کا جھوٹا۔ ہاں انسان غلطی ہو سکتی ہے، میرے کسی عالم نے کوئی غلط بات کہہ بھی دی ہوگی، لکھ بھی دی ہوگی، کیونکہ وہ انسان ہے، میں اس کا دفاع ہرگز نہیں کروں گا جیسے آپ احباب اب اس بات کا دفاع کریں گے۔ دیکھ لیجئے گا، میں چیلنج کرتا ہوں، اس بات کا دفاع کیا جائے گا، نہ کہ اپنے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود اس بات پر غور نہیں کریں گے کہ ہمارے علماء سے خطا ہوئی ہے۔ ابو حنیفہ کو عالم الغیب ثابت کیا گیا ہے، ابو حنیفہ کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے انہوں نے کبیرہ گناہوں کو جھڑتے ہوئے دیکھا ہے، جو کہ نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پہلے آپ ان سے پوچھیے گا کہ حضرت یہ بتائیے کہ وضو سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں صغیرہ؟ پہلا سوال ان سے ہی کیجئے گا۔ جب یہ بولیں گے کہ وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر آپ ان گناہوں کا تذکرہ کیجئے گا کہ یہ بتائیے کہ پھر ابو حنیفہ نے کیسے دیکھ لیے شراب کا گناہ معاف ہوتے ہوئے، پھر پانی کے قطروں سے، وضو کے قطروں سے کیسے ابو حنیفہ نے دیکھ لیا زنا کا گناہ معاف ہوتے ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔